میاں سعد حسن وائس پریزیڈنٹ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس سے آج ہم بات کر رہے ہیں آل پاکستان چیمبرز کی جو ایکٹیویٹی آپ انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں رحیم یار خان میں، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکریہ عبدالقدوس صاحب۔ بیسکلی رحیم یار خان چیمبر آف کامرس میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اس بار جو ہے وہ ہمارے 3000 پلس جو ہے وہ ممبر بن چکے ہیں، اور ہمارا رحیم یار خان چیمبر آف کامرس ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا چیمبر جو ہے وہ بن چکا ہے، اور ملتان اور بھاولپور سے بھی زیادہ، کیونکہ انڈسٹریز ادھر زیادہ ہے، ادھر کا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بڑی فعال ہے۔ یہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی پوری جو ہے وہ صلاحیتوں کو جو ہے وہ اپنے ایفرٹ کو جو ہے نا وہ کریں اور ان کی مسائل کو حل کریں۔ بیسکلی ہم نے اس سال جب ہم نے 4 سنبھالا، اس کے بعد ہم نے ایک پورے آل پاکستان پریزیڈنٹ چیمبر کانفرنس کا انعقاد کیا رحیم یار خان میں، جس میں 40 پلس چیمبرز جو ہیں اس کے صدور جہاں تشریف لائے، اور ان کو ہم نے بتایا کہ رحیم یار خان میں بزنس کمیونٹی جو ہے اور بزنس کی کیسے مواقع ہیں۔ اس میں ہمارا بڑا اچھا ایک گلائے زون بنا، ہم نے ایک مشترکہ لامیہ نکالا، اور اس کے بعد ہم ان کو ڈیزرٹ جیپ ریلی پہ بھی لے کے گئے، جس سے وہ بڑا لطف اندوز ہوئے، اور کیونکہ ہمارا ثقافتی اور ہمارا ٹورزم جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے۔ اور اب جو ہے ایک ہمارا پلان ہے کہ فرسٹ ٹائم 13 سال سے رحیم یار خان چیمبر آف کامرس وجود میں ہے، ہم فرسٹ ٹائم ایک انٹرنیشنل چیمبر سمٹ کرنے جا رہے ہیں UK میں، یونائٹڈ کنگڈم میں، مانچسٹر شہر میں، اس میں ہم پورے پاکستان کے جو ہے بزنس کمیونٹی چیمبرز کے صدورز ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم ادھر کے بزنس کمیونٹیز کے ساتھ اچھا لائزوم کر رہے ہیں، اس میں جو ہم اپنی زیادہ سے زیادہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہم کر سکتے ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم اس ایونٹ میں آپس میں ملاقات کریں گے۔ مانچسٹر کو شاید فیصل آباد بھی کہتے ہیں انگلینڈ کا، جی جی، پاکستانی کمیونٹی وہاں پر خاصی ہے، تو اس میں جو رحیم یار خان چیمبر آف کامرس ہے اس کا اسپیشل کردار ہے یا ہماری فیڈریشن کا جو وہاں پہ آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل رحیم یار خان چیمبر آف کامرس اس کا میزبان ہے، اور ہم اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں۔ ادھر کا ایک چیمبر جو ہے پاک UK چیمبرز ہیں، ان کے اشتراک کے ساتھ ہم مل کے اس ایونٹ کو کر رہے ہیں، اور خالصتاً ہم اس کو خود کر رہے ہیں، انیشیٹ کر رہے ہیں، اور یہ جولائی کے مہینے میں انشاءاللہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ ٹائم رحیم یار خان چیمبر رحیم یار خان سے اٹھ کے ایک انٹرنیشنل ایونٹ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ اس میں پارٹیسپیشن کا کیا کرائیٹیریا ہوگا، اور جو آپ کے ممبرز ہیں وہ جو ممبر بھی چاہے گا، آپ کے 3000 ممبر ہیں یا 2000، وہ شریک ہو سکے گا، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ ہاں جی، اس میں ہم نے اس کا کرائیٹیریا رکھا ہے کہ رحیم یار خان چیمبرز، کیونکہ ہم ایونٹ خود کروا رہے ہیں، اس میں میکسیمم ہم نے اپنے نا جو ہے وہ سیٹس رکھی ہیں ہمارے رحیم یار خان کے لیے، ادھر کے تاجروں کے لیے جو خالصتاً جو ہے اپنے اچھی انڈسٹری چلا رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کرائیٹیریا یہی ہے کہ ان کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے ویزے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، ان کی ٹیکس ریٹرنز ہو گئی، ان کے بینک اسٹیٹمنٹس ہو گئی، ان کی ٹریول ہسٹری ہو گئی، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور ہم نے اسے دعوتیں عام سب کو دے دینی ہیں، جو جانا چاہے گا وہ ہمارے ساتھ جو ہے اسی وہاں پہ سیٹنگ ارینجمنٹس کے حساب سے ایک کم و بیش سیٹیں مخصوص ہوتی ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ضلع رحیم یار خان کو اور خاص طور پہ ایوان صنعت و تجارت رحیم یار خان کو کتنی سیٹیں وہاں پہ اویلیبل ہوں گی زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس کا کوئی لوگ ذہن بنا سکیں؟ بیسکلی ہم نے نا 200 لوگوں کا پلان ہے ہمارا، ادھر 200 لوگوں کا ہم ایونٹ کر رہے ہیں، اور اس میں سے ہم نے 50 سیٹ جو ہیں وہ رحیم یار خان چیمبرز کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ 50 اس لیے کہ ہم نے یہ پچھلے مہینے جو ہے ہم نے ایک ڈیلیگیشن ہم نے بنایا UK کا، 40 لوگ، تو اس میں ہم ان کو ویزے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور 50 لوگ ہم اس میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے 150 جو سیٹس ہیں وہ ہم نے مختلف چیمبرز ہیں، کافی سارے چیمبرز ہیں، گجرات چیمبرز ہیں، فیصل آباد چیمبرز ہیں، سرگودا چیمبرز ہیں، پنڈی چیمبرز ہیں، یہ سارے جو ہیں ان کے اپنی ڈیلیگیشنز ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، جن کے صدور بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ میڈیا کے ساتھ ہمیشہ ایوان صنعت و تجارت رحیم یار خان کا اچھا تعاون رہا ہے، اور پہلے بھی آپ کے وفود میں میڈیا سے لوگ شامل رہے ہیں، اس ایونٹ کے لیے بھی آپ میڈیا سے بھی کچھ لوگ لے کر جائیں گے؟ ضلع رحیم یار خان کا تو زیادہ حق بنتا ہے۔ جی دیکھیں جی، میڈیا کے بغیر تو کوئی بھی چیز جو ہے ادھر میں کہتا ہوں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، تو میڈیا کا رول تو سب سے زیادہ اہم ہوا ہے کہ ہماری جتنے بھی جو ایونٹس ہیں ان پر 4 چاند لگانے میں میڈیا کا بڑا رول ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی کافی سارے میڈیاز کے جو آپ کے جو ہیں وہ ہمارے ممبرز بھی ہیں اور ہمارے ساتھ جا بھی چکے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ ہم اس میں رکھیں گے کہ میڈیا کوریج کے لیے ہم رحیم یار خان کے تاجروں میں سے، اس کے میڈیا پرسنز میں سے کوئی جو لوگ ہمارے ساتھ جا سکیں، تو اس میں انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے ایک ریلیف پیکیج دیں گے۔ اچھا، جو CPEC کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے یہ اطلاع تھیں کہ جو ہماری یہ جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس کو کچھ اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، یا اس کا کام کچھ فعال ہوگا، یا اس میں مزید انویسٹمنٹ حکومت کرنے جا رہی تاکہ وہ ذرا آباد ہو جائے، تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹ کا جو قیام ہے وہی رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کا ایک عظیم کارنامہ تھا،
اور اس کے بعد جب عاصم سلیم باجوہ صاحب ادھر سی پیک کے چیئرمین تھے تو ان کے دور میں وہ ادھر تشریف لائے اپنے دورے جو ہے نا چیئرمین میں، تو انہوں نے جو ہے یہ سی پیک جو زون ہے اس سی پیک اکنامک زون ڈکلیئر کر دیا. اس سے ہمارے ادھر ایک تو لینڈ ہم نے جو ہے وہ آگے لیٹر لکھا ہوا انڈسٹری کے سیکٹریز کو جدھر آئے بھی تھے ہمارے پاس کہ اس کی لینڈ ہمیں ایک بڑھائیں تاکہ ہم انڈسٹری کافی ساری ادھر لگ چکی ہے اور تقریباً 80-90% سولڈ آؤٹ ہیں سارے پلاٹ. اب جو ہے وہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر کے اس کو ایک پورا اکنامک زون بنائیں گے تاکہ ادھر انڈسٹری زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں اقبال حفیظ صاحب، ان کے آنے کے بعد رحیم یار خان چیمبر کی جو کارکردگی ہے جو اس کی ایفرٹس ہیں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، ان میں کیا کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے؟ سب سے پہلے تو میں جی یہ بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کا کنسیپٹ یہ تھا کہ یہ چند لوگوں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اجارہ داری ہے اس چیمبر میں، اور جو صرف انڈسٹریل لوگ ہیں یا پھر جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ ان کا یہ سمجھ لیں کچن ہے، بڑے گھر ہیں. آپ اس بار الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اقبال حفیظ صاحب ہیں وہ ایسوسیٹ کلاس سے ہیں اور وہ ایک عام سمجھ لیں کہ تاجرز، انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ تجارت کی ہے اور میں خود بھی ایسوسیٹ کلاس سے ہوں. تو ہم جو ہے ادھر عام تاجروں کا، اور سب سے پہلے ہم نے آتے ہی اس کے دروازے کھول دیے. 24 آورز میرا نمبر، میں نے اس کا جو ہے وہ شکایت سیل قائم کیا ہے. پورے ضلع کے تاجر 3000 جو ہیں وہ ہمیں 24 آور اویلیبل ہم ان کے لیے ہیں. ان کے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور ہمیں کالز آتی ہیں، ہمیں جو بھی کالز آتی ہیں ڈی سی او سے ریلیٹڈ، ڈی پی او سے ریلیٹڈ، اے سی سے ریلیٹڈ، ہم فوری طور پر ان کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور یہی ہمارا کردار ہے. شاہ صاحب کچھ آپ سوال کریں گے؟ میاں صاحب، موجودہ مہنگائی نے تاجروں کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ فنانشل کرائسس میں ہے اور دن بہ دن جو ہے وہ چیزیں بڑی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. اور ہم اس صورتحال میں اسپیشلی جو عام تاجر ہے، چھوٹا جو سفید پوش ہے، اس کے لیے کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے. بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کے جو دوسرے اخراجات دیکھ لیں، آپ جو آج چیز آپ لینے جاتے ہیں ہم پیچھے سے پرچیز کر کے آگے بیچتے ہیں، جب ہم دوبارہ لینے جاتے ہیں اس کی پرائسز انکریز ہوئی ہوتی ہیں، وہ پھر آٹومیٹکلی کسٹمرز پہ اس کا جو ہے نا وہ وزن ڈالتا ہے. یعنی انویسٹمنٹ بڑھ گئی ہے، پروفٹ ہمارا تو پروفیٹیبلٹی اب تو سروائیو کر رہے ہیں. اب تو جو سیونگز تھی وہ بھی ہماری تاجروں کی ختم ہو چکی ہیں. اب تو صرف سفید پوشی میں ادھر اس ملک میں کاروبار کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. ہم تو گورنمنٹ سے بارہا کہتے ہیں کہ خدا را آپ جو ہے نا چھوٹے تاجروں کے لیے کوئی ریلیف پیکیج آپ دیں تاکہ ان کی جو ہے وہ روزگار چلے. چھوٹا تاجر کے روزگار چلے گا تو ہمارے ملک کی اکانومی بہتر ہو. میاں صاحب جو ضلع انتظامیہ اور پولیس ہے اس کے جو کردار ہے، جو اس کی ایفرٹس ہیں، اس کے حوالے سے کچھ فرمائیں گے؟ کیونکہ خاص طور پر ابھی جو گندم کا ایشو ہے اس کے حوالے سے پکڑ دھکڑ جاری ہے اور کاشتکاروں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ گندم صرف سرکار کو بیچیں، یا تاجروں کو روکا جا رہا ہے، آڑھتیوں غلہ منڈی کے گیٹ بند ہیں. اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. دیکھیں یہ جو ہر سال یہ پالیسی آتی ہے، گورنمنٹ کی پروکیورمنٹس پالیسی ہوتی ہے گندم کی، تو اس میں اب یہ ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی یہ بڑے لوگ ہیں، آج میں کہوں گا کیونکہ میں جو ہے نا وہ بندے کو قائد کی بات کرنی چاہیے، یہ بڑے لوگ ہیں وہ گندم، ایک تو بروکر ہے وہ اپنے پاس سٹاک کر لیتا ہے گندم، ایک جو کسان ہے اس نے ایک سارا سال کی اپنی جمع پونجی اسی میں لگانی ہوتی ہے، اس کو وہی ریٹ ملتا ہے جو اس کو گورنمنٹ ریٹ ملتا ہے. جو اس کا جو ڈفر آتا ہے، جو اس کی پرائزز جمپ کرتی ہیں، یا تو وہ بروکر اپنی جیب سے، یا بہت بڑے انویسٹرز جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جو بڑے بڑے اسٹاکرز ہیں، اسٹاکیے جو ہیں، وہ اس کا جو بینیفٹ لیتے ہیں کہ عام جو کسان ہے اس پہ اس کا بینیفٹ نہیں آتا. میری گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کسانوں کو بھی تنگ کر رہی ہے اس مد میں، جو اپنے گھر کے لیے کھانے کے لیے 70 من 75 من 100-200 من گھر گندم رکھتے تھے، ان کی بھی ٹرانسپورٹیشن کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے. ان کو پالیسی ایک ایسی بنانی چاہیے جو بگ جو ہے وہ فش ہیں، بڑے جو اسٹاکی ہیں، ان کو آپ جو ہے نا پکڑیں، نہ کہ ایک عام جو کسانوں کو پکڑیں جو بیچارے ٹرالی پہ آپ نے گندم لوڈ کر کے کہیں جا رہے ہوتے ہیں. آپ نے پکڑنا ہے تو ان کو پکڑیں. آپ نے سیڈ کمپنیاں جیلی بنائی ہوئی ہیں ادھر لوگوں نے، اس دیر جو ہے نا وہ کئی مد میں آپ کو، کیونکہ بعد میں کروں گا تو بہت دور تک جائے گی، لہٰذا مہربانی کر کے کسانوں کو اسپیشلی جو ہے وہ ان کو پکڑ دکڑ نہیں کرنی چاہیے. اور یہ گندم الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت ہے. سیڈ کمپنیوں کا آپ نے ذکر کیا میاں صاحب، بہت بڑا ایشو ہے. تقریباً 80% جو سیڈ کمپنیاں ہیں وہ کاغذی ہیں اور وہ صرف گندم خرید کر سٹاک کرتی ہیں یا بیچتی ہیں، سیڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کبھی انتظامیہ نے یا حکومت نے ان کا نوٹس نہیں لیا. چیمبر کا اس حوالے سے کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ کی بات صحیح ہے. جو تو جینون سیڈ کمپنیز ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، انتظامیہ کو بھی پتہ ہے.
جنہوں نے اپنے صرف گندم کو اسٹاک کرنے کے لیے بنائی ہیں ان کا بھی سب کو پتہ ہے، کیونکہ یہ فیڈرل ادارہ ہے، اس میں پنجاب گورنمنٹ ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتی، تو ان کے ایک یہ بیریئر بھی بیچ میں آ جاتا ہے. تو جب پولیسی ہم ایک اچھی بنائیں گے، جو پریکٹیکل لوگوں کو ہم لائسنس جاری کریں گے، تو پھر یہ مسئلہ اوپر سے حل ہوئے گا، یہ نیچے سے انتظامیہ کے بس کی بات نہیں. یہ خاصا عرصہ گزرا اور اغوا برائے توان بڑھتا گیا اور جیسے اب حالیہ واقعات خانپور میں ہوئے، اس سے پہلے سابقہ بعد میں بہت، تو کچھ پولیس نے کارروائیاں بھی کی ہیں، کچھ اغوا کار ہلاک بھی ہوئے ہیں. بزنس کمیونٹی کا امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اس وقت کیا تاثر ہے؟ دیکھیں جی، یہ میرے ادھر منتظر مہندی صاحب بھی سرو کر چکے ہیں، آپ کو ڈی آئی جی ہیں وہ ادھر آئے تھے، تو میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا، 2-3 اور ڈی پی اوز بھی رہ چکے ہیں، کہ آپ آپریشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، گندم کی کٹائی چل رہی ہے، آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے، گندم کی کٹائی ختم ہو جائے گی، آپ کچھ 10, 15, 20, 50 لوگوں کو ماریں گے اور آپ چلے جائیں گے واپس، اگلے سال دوبارہ یہ شکار شروع ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جڑ سے کیوں نہیں ختم کرتے اس چیز کو؟ یہ جب تک اس چیز کو ہم جڑ سے نہیں ختم کریں گے، ایک اچھا ڈی پی او آ جاتا ہے یا اوپر سے گورنمنٹ کا پریشر آتا ہے، آپ 10 بندے مار دیتے ہیں اور آپ واپس جاتے ہیں، دوبارہ وہ کام شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس کو جڑ سے نکالنا، اور جڑ کی اس کو ایک ہی صرف جو ہے اس کا حل ہے، اس علاقے کو سویلائزیشن کریں، ادھر لوگوں کو بسائیں. وہ بڑی زرخیز زمینیں ہیں، جب تک وہ وہاں پہ عام بندہ جاتے ڈرتا ہے. ہم لوگ رحمیہ خان کے ضلع میں ہوتے ہوئے وہاں نہیں جا سکتے، اس جگہوں کو ہمیں لیز دینا چاہیے، لیز کر کے لوگوں کو بسائیں ادھر، تاکہ یہ جو ان کے کمین گائیں ہیں، جو ان کی پناہ گائیں ہیں، یہ ادھر سے ختم ہو. تو اس میں جو ہے نا میرا یہی ہے کہ یہ اس کو شارٹ ٹرم آپ آپریشن نہ کریں، اس کو جڑ سے ختم کریں. میاں صاحب، پولیس کا موقف یہ ہے کہ کماد کے سیزن میں جو ہے یہ آپریشن ممکن نہیں ہے، کیونکہ ڈاکو جو ہیں وہ کماد کی آڑ لے کے وہاں چھپ جاتے ہیں اور پولیس کو نقصان ہوتا ہے. گندم کا سیزن جو ہے مطلب اس آپریشن کے لیے مناسب سمجھا جاتا ہے. اس حوالے سے نہیں، اگر وہ ہم دیکھیں، یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ پرماننٹ طور پر ہمیں جو ہے وہ اس کو مستقل حل کریں. اب میں اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، 2 بچے اغوا ہوئے تھے، انہوں نے ایک دن کے اندر 24 آورس کے اندر ان کو نکالا، اپریسیشن کی بات ہے. اور جب تک جو ہے ہم اچھی چیزوں پہ ان کا جو ہے نا بالکل ہم ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمارا جو ہے نا بڑا زبردست لائزون ہے، اور جو جہاں پہ کہیں کمی پیشی ہوگی تو ہم ان کو بتاتے بھی رہیں گے کہ یہاں پہ یہ کمی پیشی آ رہی ہے. میاں صاحب، رمضان المبارک ہے اور عید آ رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ اب تاجر برادری کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ عید کی خوشیوں میں وہ دوسروں کو بھی شریک کریں تاکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں؟ عبدالقدوس صاحب، جب رمضان ہے، پہلی رمضان پہ ایک میسیج میں نے ریکارڈ کیا، وہ آن ریکارڈ ہے، آپ کو میں دکھا بھی دوں گا، کہ میں نے تاجر برادری سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہم سارا سال کاروبار کرتے ہیں، یہ ایک مہینہ ایک ہوتا ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے. اور ہمیں جو غریب لوگ ہیں ان کو ہمیں کم سے کم، اگر ہم فری کوئی چیز نہیں دے سکتے تو ہمیں اپنا منافع کم سے کم رکھنا چاہیے، تاکہ یہ ایک رمضان مہینے میں پوری دنیا میں یہ رمضان بازارز لگتے ہیں، ایک لوگ جو ہے وہ بڑے ریلیف پیکیجز دیتے ہیں. ہمیں ایز اے تاجر، یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہماری جو ہے نا وہ ڈیوٹی ہے. تو اس میں یہی کہوں گا کہ عید کے دنوں پہ بھی جو ہے نا ہمیں، ٹھیک ہے ہم اپنا منافع کمائیں، لیکن جو غریب لوگ ہیں، اپنے آس پاس کے لوگ ہیں، جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے، اور یہ ہر بندے کے لیے، صرف تاجر کے لیے نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں کون بندہ غریب ہے، ہمارے محلے میں کون بیوہ ہے، ہمارے محلے میں کون جو ہے صحیح سفید پوش ہے، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. یہ ہماری کولیکٹیولی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے. جب تک ہم یہ رسپانسبلٹی نہیں کریں گے، یہ معاشرہ جو ہے وہ اچھے سویلائزیشن کی طرف نہیں جا سکتا. ورکنگ ویمن جو ہیں وہ بڑے شہروں کی جو ایوان صنعت و تجارت ہیں، چیمبر آف کامرس ہیں، ان کا خاصا فعال حصہ ہوتی ہیں. جو ہماری ضلع رحیمیہ خان کی خواتین ہیں جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی پارٹیسپیشن کس حد تک ہے اور اسے آپ کس طرح مزید بڑھا سکتے ہیں؟ لیکن یہ وومن چیمبرز کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بڑے شہر ہیں اندر وومن چیمبرز ہیں، جس کی خواتین کا چیمبرز ہی لاتا ہے. اس پہ ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا شہر ہے، ہماری چیمبرز کی اس میں تقریباً 150 خواتین چاہیے ہوتی ہیں ایک وومن چیمبر کو انیشیٹ کرنے کے لیے. تو ہمارے ضلع میں جتنی وومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے انفارچونیٹلی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے صرف روایتی کاروبار ہیں، ادھر روایتی بزنسز ہیں، اسی کو ٹرینڈ سیٹ چل رہا ہے، انہیں پہ ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں لوگ. خواتین کے لیے ہمیں تو سب سے پہلے ایک اچھا انوائرمنٹ ادھر پرووائڈ کرنا چاہیے. اور ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں جو بڑے ادارے ہیں ہمارے بھی ادھر جینڈر بیلنس ہے. ہم نے بھی خواتین ہر ادارے میں اور ہر بزنسز میں ہمیں ایک کوٹا رکھنا چاہیے خواتین کا. اور خواتین میں بتاؤں کہ جو کام کرتی ہیں بڑے لگن سے اور بڑی جو ہے وہ ڈٹرمنیشن سے کام کرتی ہیں. تو ہمیں ایک اچھا ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں بھی خواتین اگر وہ کہیں جاب کرنے جاتی ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ یار وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں وہ کام کر رہی ہیں. اور جب تک میں کہتا ہوں 52% آبادی ہے خواتین کی پوری دنیا میں گھومتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں کہ اگر گھر کے 4 فرد ہیں چاروں کمانے والے ہیں.
ہاں یہ پاکستان پوری دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پہ ایک کماتا 10 بیٹھ کے کھاتے ہیں اور اس کا بوجھ ایک بندے پہ ہے. تو جب تک ہم وومن امپاورمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے ہماری جو اکانومی ملک کی وہ بہتر نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے ہمیں خاصا ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو سو مچ.